ہے اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے، اگرچہ یہ صحرا میں اذان کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کو اس مقدس کاز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے، اور یہ احتجاج اور اس طرح کے جو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کا ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، اور یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو، تو آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے، تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں کوئی اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو گھونٹ لے کے چکھ کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہہ رہے وہ ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا۔ اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانتدار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ، تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی، اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا، اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے۔ اسی طرح مالی نصرت و اعانت اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی، اگرچہ یہ اس وقت میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے، پانی کی ایک بوتل پہنچانا بھی ان کی طرف اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھے راستے ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور محفوظ اور دیانتدار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اعانت پیش کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیا کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو، ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے، ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے، اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعۃ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے، تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا، آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے،
ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ ہوگی۔ خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ جس طرح میں نے جمعہ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے، دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے طرز معاشرت تک اور اپنے انداز حیات سے لے کر اپنے کاروبار تک سب اسلامی اصولوں اور اسلامی ضابطوں کے مطابق مرتب اور منظم کریں، تاکہ آنے والا دور ہماری نسلوں کو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرت کا ایک ماڈل پیش کر سکے، ہماری طرز زندگی، ہمارا انداز زیست ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جس تیزی کے ساتھ آج کی تاریخ میں کفر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ غزہ کے اوپر جو حملہ آور ہے، یہ ایک ان کے حملے کا انداز ہے، ورنہ ہمارے گھروں کے اندر یہودیت گھس چکی ہے، اور بے حیائی، اباحیت اور تفرق اور کیا کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہوا ہے۔ آج ہماری نسل ہمارے بند کمرے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اور ذہن ہمارا ہے لیکن اس کے اوپر اثرات ان کے مرتب ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں یہود کی، نصارہ کی، وہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے صلیبی، اور پھر جا کر کے ان کی تربیت کرتے تھے اور واپس ان کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر کے ان کی ذہن سازی کا کام کرتے تھے، اور بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے بچے وہ اغوا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی ذہن سازی کرتے تھے۔ آج ان کو جو ہے وہ بچے اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں پلنے والے ہمارے بچے، ان کے ذہنوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہوا ہے، وہ ہمارے گھر سے کھا رہے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ان پہ لگ رہی ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کے فرنگی روحوں کے، صہیونی روحوں کے اور صلیبی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا ٹول ہے، یا تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کا اسلوب سکھا دیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہے، اگر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر ہمیں بچانا ہوگا، اور اپنے بچوں کو سکول اور کالجز پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے۔ بالکل آج کی درس گاہیں فرنگی تعلیم کا ایک عکس ہی ہے، اور وہ بچے ہمارے ہیں لیکن فکر ان کی ان کے اندر منتقل کی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی حقیقت اور دین کا نور ان کے اندر منتقل کریں۔ الولد سر لابیہ، اولاد والدین کے ہی ذہن اور فکر کی مطابقت میں ہوتی ہے۔ بالکل ہم اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ آج ہم احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اللہ یہودیوں کو شکست فاش عطا کرے، اور اللہ اہل غزہ کو فتح عطا کرے۔ ایسے ہی ہم جشن فتح بھی منا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی کے مزار کے اوپر جا کر کے جب بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو ایک صلیبی نے جا کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں، بتا تیرے جانشین کدھر ہیں۔ وہ اللہ ہمیں دن نصیب فرمائے، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کریں اور اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے، تیرے فرزند تجھے سلامی دینے کے لیے حاضر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لیا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنا عرصہ بستر کے اوپر سویا نہیں، اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اس مقدس کاز کے لیے، اور جب نیند اس کو بہت تنگ کرتی تھی تو وہ اپنی کمر کو خیمے کی چوب سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کی نیند نکال لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیسے سوؤں جب کہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے نرغے میں ہے، اور ہماری بیٹیاں
ہماری بہنیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو میں کس طرح سو سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہی آسودہ خاک فرمایا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک دفعہ کوئی تقریب تھی، تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے گفتگو کی، تو سب لوگ خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس رہے تھے۔ تو سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ فلاں محاذ کے اوپر نرغے میں ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فرزند اور ہمارے بوڑھے، تو کس طرح میرے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے اور خوشی پھیل سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں، یہ ہمارے جذبات ان کو پہنچے، وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، تو بتائے کیا منظر ہوگا۔ میں بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، اور اولادیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سحری اور افطار کے لمحے گزرے ہیں، تو میں ہر افطار کے وقت یہ سوچتا تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کھاتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سحری بھی گزر جاتی ہے، افطار بھی گزر جاتا ہے، اور کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ایک تصویر مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک صحافی